وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Setelah itu aku Allah bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Ini tafsirnya. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قلتم, dan ketika kalian berkata, waqad kharajtum ma'a Musa lita'tadiru ilallahi min ibadatil ijli wa sami'tum kalama. Dan benar-benar kalian telah pergi bersama Nabi Musa untuk memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah karena telah menyembah patung anak sapi dari emas. Dan kalian Bani Israel telah benar-benar telah mendengar apa yang disabdakan Nabi Musa. Kalian berkata, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan langsung. Ngayanan maksudnya secara langsung. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, as-sayhatu famuttum, maka kemudian kalian disambar oleh petir, suara atau suara, kemudian kalian mati. Wa antum tangdurun, dan kalian semua menyaksikan. Mahalla bikum, apa yang telah terjadi terhadap kalian. Summa ba'asnakum, kemudian aku Allah bangkitkan kalian. Ahyainakum, maksudnya aku Allah hidupkan kalian lagi. Mim ba'di mautikum, setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur nikmatan Nabi Dalil atas nikmatku yang demikian itu. Wa idh qultum ya Musa, wa idh qultum waqad kharajtum ma'a Musa lita'tadiru ilallahi min ibadatil ijli wa sami'tum kalamahu. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan ayyanan fa akhadhatkumus sa'iqatu as-sayhatu famuttum wa antum tangdurun ma halla bikum. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, padahal kalian sedang keluar bersama Nabi Musa untuk memohon ampun karena telah beribadah, telah menyembah patung anak sapi dari emas. Dan kalian sudah mendengar sabda Nabi Musa mengenai bagaimana cara bertobatnya. Kalian justru mengucapkan, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah secara langsung. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tangdurun, maka kemudian halilintar atau suara menyambar kalian sehingga kalian mati. Wa antum tangdurun, dan kalian menyaksikan. Maksudnya kalian disambar petir, satu kalimat kalian menyaksikan itu maksudnya. Bani Israel kan banyak, beberapa orang diantaranya itu berkata seperti itu, kemudian langsung disambar petir, langsung mati.
Nah yang lain yang nggak mati kan lihat semua itu. Summa bangasnakum ahyainakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun nikmatan. Kemudian aku hidupkan lagi kalian yang mati tadi setelah kematian kalian tadi supaya kalian bersyukur atas nikmatku Allah yang demikian itu. Ada nanti dalam tafsir lain ada yang mengartikan mim ba'di mautikum fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun mim ba'di mautikum, setelah kematian kalian, maksudnya yang berkata seperti itu disambar petir sampai pingsan terus sadar lagi. Ada yang mengatakan ya mati benar-benar sambar petir mati terus oleh Allah dihidupkan lagi. Karena zaman Nabi Musa kan zaman menghidupkan orang. Nabi Musa menghidupkan orang yang mati yang sudah dikubur beberapa tahun dengan izin Allah. Demikian pula itu Bani Israel, ada yang membantah itu ya, menuntut agar melihat Allah secara langsung ya, sambar petir mati hidupkan lagi supaya bersyukur. Wa'id wadhkur, ingatlah itu kan ingatlah mengenai kejadian-kejadian tertentu. Kejadian tertentu itu kan disebut ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kasunyatan, kenyataan. Ini loh bukti kebenaran. Diingat itu diingat. Wadzakkirhum bi ayyamillah, ingatlah dengan hari-hari yang diciptakan Allah, maksudnya hari-hari yang menunjukkan sesuatu yang menjadi ayat-ayat kenyataan, ayat-ayat di alam nyata mengenai hal tertentu. Nah di dalam Quran semuanya diingatkan oleh Allah agar dengan mengingat itu bisa bersyukur, dengan mengingat bisa kokoh imannya, bisa tetap imannya. Kejadian-kejadian besar yang dialami umat manusia, Al-Quran kan di semuanya ada. Itu juga itu kan alam makro manusia, seluruhan manusia. Secara mikro, secara pribadi ya. Itu sebenarnya masing-masing orang kan juga sering mengalami kejadian-kejadian yang menunjukkan hal-hal tertentu. Itu jangan dilupakan. Nah, terutama nikmat yang diberikan Allah. Misalnya apa? Misalnya dulu pernah aku sedekah 250 kilo, minta bukti bahwa sedekah itu diganti oleh Allah 100 kali lipat atau 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Nah, ketika hari itu juga ternyata oleh Allah dituruti. Malam harinya dapat duit sekian kali dari 250 rupiah misalnya. Sekali wae ayat itu ora kok terus setiap hari ya Allah saya minta tanda. Yo, Nabi aja nggak berani minta kayak begitu kamu. Itu juga ketika kita melakukan sesuatu itu supaya kita istiqomah itu ingatlah hari-hari kejadian-kejadian tertentu yang kamu alami. Jangan kamu ngaji di sini, apa dulu kok ngaji di sini? Kejadian apa yang kamu alami secara pribadi? Itulah, itu diingat. Nah, dengan mengingat itu nanti ngajimu itu insya Allah akan lebih rajin, istiqomah. Nah, ketika malas berangkat, ketika ragu, wah dulu aku begini dan begitu, terus begini dan itu diingat, disyukuri. Nah nikmat itu kalau tidak disyukuri itu mudah lupa. Kalau cobaan itu
enggak usah diingat ya. Tidak mudah lupa. Mangkel karo kanca ora ilang-ilang. Dan kalau bencana-bencana itu ya biasa diperingati, peringatan bencana gempa misalnya, ya boleh-boleh saja. Tuh, dengan mengingat ya, bisa mensyukuri, bisa mengokohkan iman, bisa mengokohkan langkah-langkah kita berikutnya, bisa istiqomah konsisten. Setiap orang pasti mengalami. Tuh. Nah ini dalam konteks ini kan Bani Israel itu diingatkan oleh Allah mengenai kejadian-kejadian masa lalu. Ini kan diturunkan di zaman Rasulullah, karena Bani Israel itu tidak mau, orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Rasulullah, padahal tahu kalau Rasulullah itu benar-benar Rasul. Diingatkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Bani Israel, diingatkan mengenai Taurat dan seterusnya, Injil dan seterusnya, supaya beriman kepada Rasulullah dan seterusnya. Ya dina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أسراني يا بني إسرائيل وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa idh qultum lan arikalane padha ngucap sapa sira kabeh, maksude Bani Israil. Waqat kharajtum lan hale teman-teman wis metu sapa sira kabeh ma Musa sartane Nabi Musa lita'tadiru supaya yen ta padha nyuwun mudhur sapa sira kabeh ilallahi maring Allah, nyuwun mudhur utawa nyuwun ngapura min ngibadatil ngijeli sangking ora ya ditak tadiru supaya ento padha njaluk mundur sapa sira kabeh ilallahi maring Allah min ngibadatil ngijli sangking ngibadahi patung anak sapi, patung pedet. Wa sami'tum lan krungu sapa sira kabeh kalamahu ing ngendikane Nabi Musa. Oleh padha ngucap ya Musa he Nabi Musa lan nu'mina ora bakal iman sapa kita laka maring sira hatta nara sehingga weruh sapa kita Allah ing Allah jahratan hale ngeten ngayanan tegese langsung fa akhadatkum mongko nyamber ing sira kabeh apa as-sa'iqatu bledek as-sayhatu ya swara famuttum mongko banjur mati sapa sira kabeh wa antum hale utawi sira kabeh iku tangduruna padha ningali sapa sira kabeh ma ing barang halla kang lumaku apa ma bikum nglawan sira kabeh summa bangasnakum tumuli ngurepake sapa ingsun Allahkum ing sira kabeh ahyinakum tegese ngurepake sapa ingsun Allahkum ing sira kabeh min ba'di mautikum saking sakwise mati nira kabeh la'allakum menawa utawi sira kabeh iku taskuruna padha syukur sapa sira kabeh nikmatana ing nikmat ingsun Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono mati njur durunge meneh. Wa idh qultum lan ari kalane ngucap sapa sira kabeh waqat kharajtum hale teman-teman wis metu sapa sira kabeh ma Musa sartane Nabi Musa ditak tadiru supaya yen ta padha njaluk mundur sapa sira kabeh ilallahi maring Allah min ibadatil ngijli sangking ibadahi patung pedet. Wasami'tum lan wis krungu sapa sira kabeh kala mau ing ngendikane Nabi Musa. Oleh padha ngucap sira kabeh ya Musa he Nabi Musa lan nu'mina ora bakal iman sapa kita laka maring jenengan hatta nara sehingga weruh sapa kita Allah ing Allah jahratan hale ngeden ngayanan tegese langsung nyata. Fa akhadatkum mongko nyamber ing sira kabeh apa as-sa'iqatu bledek as-sayhatu ya swara famuttu mongko banjur mati sapa sira kabeh wa antum hale utawi sira kabeh iku tangduruna
padha ningali sapa sira kabeh ma ing barang halakang lumaku apa ma bikum kelawan sira kabeh. Summa bangasnakum tumuli nguripake sapa ingsun Allah ing sira kabeh. Ahyinakum tegese nguripake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Min ba'di mautikum saking sakwise mati nira kabeh. La'allakum menawa utawi sira kabeh iku taskuruna. Padha syukur sapa sira kabeh. Nikmatana ing nikmat ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono nguripke sakwise sira kabeh mati. Wa idz qultum lan ari kalane ngucap sapa sira kabeh wa qad haratum hale teman-teman metu sapa sira kabeh manga Musa sartane Nabi Musa li tak tadiru supaya enta padha njaluk mundur sapa sira kabeh Allah ilallahi maring Allah min ibadatil ngijli saking ibadahi pedet. Wasami temlan wis krungu sapa sira kabeh kalamu ing kendikane Nabi Musa. Ya Musa lan nu'mina ora bakal iman sapa kita laka maring sira. Hatta nara sehingga weruh sapa kita Allah ing Allah jaratan haling eden. Ayanan tegese langsung. Fa akhadhatkum monggo ngalap utawa nyamber ing sira kabeh apa asongi kotu bledek. Asehatu ya swara famutu mongko banjur mati sapa sira kabeh. Wa antum hale utahe sira kabeh iku tang duruna padha ningali sapa sira kabeh ma ing barang halakang lumaku apa mabikum lan sira kabeh. Summa ba'asnakum tumuli nguripake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh ahyinakum tegese nguripake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh mimba dimautikum sange sakwise mati nira kabeh la'allakum menawa utahe sira kabeh iku taskuruna padha syukur sapa sira kabeh nikmatana ing nikmat ingsun Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono mati njur durake meneh. Ayat pira teh? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu aku Allah bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Ini tafsirnya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قلتم, dan ketika kalian berkata, waqad kharajtum ma'a Musa lita'tadiru ilallahi min ibadatil ngijli wa sami'tum kalama. Dan benar-benar kalian telah pergi bersama Nabi Musa untuk memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, karena telah menyembah patung anak sapi dari emas. Dan kalian Bani Israel telah benar-benar telah mendengar apa yang disabdakan Nabi Musa. Kalian berkata, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan langsung. Ngayanan maksudnya secara langsung. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, as-sayhatu famutum, maka kemudian kalian disambar oleh petir, suara atau suara, kemudian kalian mati. Wa antum tangdurun, dan kalian semua
menyaksikan mahalla bikum apa yang telah terjadi terhadap kalian. Summa ba'asnakum, kemudian aku Allah bangkitkan kalian. Ahyainakum, maksudnya aku Allah hidupkan kalian lagi. Mim ba'di mautikum, setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur nikmatan Nabi atas nikmatku yang demikian itu. Wa idh qultum ya Musa, wa idh qultum wa qad kharajtum ma Musa li ta'tadiru ila Allah min ibadatil ijli wa sami'tum kalamahu. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan ayyanan fa akhadhatkum as-sayhatu famuttum wa antum tanzurun ma halla bikum. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, padahal kalian sedang keluar bersama Nabi Musa untuk memohon ampun karena telah beribadah, telah menyembah patung anak sapi dari emas, dan kalian sudah mendengar sabda Nabi Musa mengenai bagaimana cara bertobatnya. Kalian justru mengucapkan ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah secara langsung. Fa akhadhatkum as-sayhatu wa antum tanzurun, maka kemudian halilintar atau suara menyambar kalian sehingga kalian mati. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Maksudnya kalian disambar petir, satu kalimat kalian menyaksikan itu maksudnya. Bani Israel kan banyak, beberapa orang diantaranya itu berkata seperti itu, kemudian langsung disambar petir, langsung mati. Nah yang lain yang nggak mati kan lihat semua itu. Summa ba'asnakum ahyainakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun nikmatan. Kemudian aku hidupkan lagi kalian yang mati tadi setelah kematian kalian tadi, supaya kalian bersyukur atas nikmatku Allah yang demikian itu. Ada nanti dalam tafsir lain ada yang mengartikan mim ba'di mautikum fa akhadhatkum as-sayhatu wa antum tanzurun mim ba'di mautikum, setelah kematian kalian, maksudnya yang berkata seperti itu disambar petir sampai pingsan terus sadar lagi. Ada yang mengatakan ya mati benar-benar sambar petir, mati terus oleh Allah dihidupkan lagi. Karena zaman Nabi Musa kan zaman menghidupkan orang. Nabi Musa pokoknya menghidupkan orang yang mati yang sudah dikubur beberapa tahun, dengan izin Allah. Demikian pula itu Bani Israel, ada yang membantah itu, ya, menuntut agar melihat Allah secara langsung, ya, sambar petir mati hidupkan lagi supaya bersyukur. Wa'id wadhkur, ingatlah itu kan ingatlah mengenai kejadian-kejadian tertentu. Kejadian tertentu itu kan disebut ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kasunyatan, kenyataan. Ini loh bukti kebenaran. Diingat itu diingat. Wadzakkirhum bi ayyamillah, ingatlah dengan hari-hari yang diciptakan Allah, maksudnya hari-hari yang menunjukkan sesuatu yang menjadi ayat-ayat kenyataan, ayat-ayat di alam nyata mengenai hal tertentu. Nah di dalam Quran semuanya diingatkan oleh Allah agar dengan mengingat itu bisa bersyukur, dengan mengingat bisa kokoh imannya, bisa tetap imannya. Kejadian-kejadian besar yang dialami umat manusia, Al-Quran kan di semuanya ada.
Itu juga itu kan alam makro manusia, seluruhan manusia. Secara mikro, secara pribadi ya. Itu sebenarnya masing-masing orang kan juga sering mengalami kejadian-kejadian yang menunjukkan hal-hal tertentu. Nah, itu jangan dilupakan. Nah, terutama nikmat yang diberikan Allah. Misalnya apa? Misalnya dulu pernah apa? Aku sedekah 250 kilo, minta bukti bahwa sedekah itu diganti oleh Allah 100 kali lipat atau 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Nah, seketika hari itu juga ternyata oleh Allah dituruti. Nah, malam harinya dapat duit sekian kali dari 250 rupiah misalnya. Sekali wae ayat itu orang kok terus setiap hari ya Allah saya minta tanda. Yo, Nabi aja nggak berani minta kayak begitu kamu. Itu juga ketika kita melakukan sesuatu itu supaya kita istiqomah itu ingatlah hari-hari kejadian-kejadian tertentu yang kamu alami. Jangan kamu ngaji di sini, apa dulu kok ngaji di sini? Kejadian apa yang kamu alami secara pribadi? Itulah, itu diingat. Nah, dengan mengingat itu nanti ngajimu itu insya Allah akan lebih rajin istiqomah. Nah, ketika malas berangkat, ketika ragu, wah dulu aku begini dan begitu, terus begini dan begitu, itu diingat, disyukuri. Nah, nikmat itu kalau tidak disyukuri itu mudah lupa. Kalau cobaan itu nggak usah diingat ya, tidak mudah lupa. Mangkel karo kanca ora ilang-ilang. Dan kalau bencana itu ya biasa diperingati, peringatan bencana gempa misalnya, ya boleh-boleh saja. Tuh, dengan mengingat ya, bisa mensyukuri, bisa mengokohkan iman, bisa mengokohkan langkah-langkah kita berikutnya, bisa istiqomah konsisten. Setiap orang pasti mengalami. Tuh. Nah, ini dalam konteks ini kan Bani Israel itu diingatkan oleh Allah mengenai kejadian-kejadian masa lalu. Ini kan diturunkan di zaman Rasulullah, karena Bani Israel itu tidak mau, orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Rasulullah, padahal tahu kalau Rasulullah itu benar-benar Rasul. Diingatkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Bani Israel, diingatkan mengenai Taurat dan seterusnya, Injil dan seterusnya, supaya beriman kepada Rasulullah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki tinggal tartile. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Diulangi dari awal rukuk. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Nasrani. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والله الموفق إلى أقوم الطريق والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.